اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ 19 فروری 2024 سے 25 فروری 2024 تک تمام زوڈیک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ وہ کون سے برج ہیں جن کے مالی معاملات اچھے رہیں گے، کاروباری زندگی اچھی رہے گی، گھریلو معاملات اچھے رہیں گے، اور وہ کون سے برج ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہیلپ رہی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں برج میزان یعنی کہ لبرا کے بارے میں۔ تو برج میزان والوں، آنے والا ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے ناامیدی لا کر آ سکتا ہے، لہذا آپ کو ہفتے کے شروع میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ کافی بیزی رہے گا، اور ساتھ میں پہلے 2-3 دن نکال لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ اپنی فیملی کے کسی بڑے کو بھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے کر جائیں اور سفر کے دوران احتیاط کریں، اور اس دوران آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران آپ کوشش کریں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ لہٰذا اب جو بھی بات کریں کوشش کریں کہ سمجھداری کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ورنہ کسی کے ساتھ آپ کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی انبن بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران اچھے الفاظ استعمال کریں۔ لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو معاملات آپ کے کافی خراب تھے اب وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، اور نیند کے دوران اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو آپ اس خواب کی تعبیر بھی ضرور معلوم کیجیے گا۔ روزگار افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ جاتے جاتے یہ ہفتہ آپ کو بہت خوشیاں دے سکتا ہے، اور اس ہفتے آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ کسی آؤٹنگ پہ جائیں، لیکن یہ ہفتے کے آخر میں ہوگا، اور اس ہفتے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ برج میزان والوں، اوورآل آپ کا یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا، لیکن آپ کو اس ہفتے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سخت محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ یہ گاڑی یا بنگلہ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اس دوران کوئی گاڑی یا بنگلہ وغیرہ خریدیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ ایک یا اللہ پاک کا صفاتی نام یا برو 202 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ابو الاخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کچھ ایک یا کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں۔ اگر آپ کسی سفید چیز کا صدقہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ فائنانس کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا ٹائم ہے۔ آپ کو کسی انیکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرائز بونڈ وغیرہ لے کے رکھا تھا، کوئی لاٹری وغیرہ لی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوران وہاں سے کوئی فائدہ مل جائے، آپ کا انعام بھی نکل سکتا ہے۔ آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، یہ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اس حوالے سے بھی کافی اچھا ہے، اور اس ہفتے آپ کے والد صاحب کی بھی آپ کو کافی سپورٹ رہے گی۔ آپ کے والد آپ کو مالی لحاظ سے بھی کافی سپورٹ کریں گے۔ اس ہفتے کے بیچ میں آپ کافی خرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کافی زیادہ فیملی کے لیے شاپنگ کریں گے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی انکم میں بھی اس ہفتے کافی اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ وراثتی معاملات میں، قانونی معاملات میں آپ زیادہ انوالو نہ ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ اپنی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں۔ آپ کا اسٹمک بھی اس ہفتے ڈسٹرب ہو سکتا ہے، وہ سمجھداری کے ساتھ غذا کا استعمال کریں کیونکہ آپ کافی خوش خوراک بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو صحت کے حوالے سے آپ کے لیے ملا جلا رجحان رہے گا، کیونکہ آپ کے بلڈ پریشر کے معاملات بھی ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہیں، لہذا آپ نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے آپ کی صحت خراب ہو۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا جبار 206 مرتبہ پڑھیں، اور ابو الاخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سب چیز کا، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی سب چیز کا صدقہ کریں تو آپ کے حالات اللہ پاک مزید بہتر فرما دیں گے۔ تو برج کرم والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ برج قوس والوں، آنے والا ہفتہ 19 فروری 2024 سے 25 فروری 2024 تک آپ کے لیے صحت کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کو کہیں سے کوئی پیسے لینے تھے تو وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اتارنے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ کی کوئی خاص چیز بھی چوری ہو سکتی ہے، گم ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس ہفتے اپنے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، بس آپ کو چاہیے کہ آپ جذباتی نہ ہوں اور معاملات کو بہت نرمی سے ہینڈل کریں۔ کوشش کریں کہ جو بھی فیصلہ کریں بہت سوچ سمجھداری سے کریں۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات نارمل ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، کوشش کریں کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مقصد 209 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید چیز کا۔ اگر آپ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلو دوستوں، بات کر لیتے ہیں برج جدی یعنی کہ کیپریکون کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برج جدی والوں کا آنے والا ہفتہ 19 فروری 2024 سے 25 فروری 2024 تک کیسا رہے گا۔ برج جدی والوں، آنے والے ہفتے میں آپ کافی رومانٹک رہیں گے، آپ کے ارتباطی تعلقات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہیں اور اگر ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ شادی کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی اہم ہے۔ ایسے برج جدی والے جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا آن لائن کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا، ان کو کافی زیادہ پروفٹ ہوگا۔ فائننس کے حوالے سے آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا، آپ کو کسی انیکسپیکٹڈ ذرائع سے کوئی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پرائز بونڈ وغیرہ لے کے رکھا تھا، کوئی لاٹری وغیرہ لی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوران وہاں سے کوئی فائدہ مل جائے۔ آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو برج جدی والوں، اس ہفتے آپ کے گھر میں کوئی بن بلائے مہمان بھی آ سکتے ہیں، آپ اس دوران ان کی کافی تواضع کریں گے۔ مادی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل، کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور اپنی صحت کا بھی اس دوران کافی خیال رکھنا ہے۔ تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مالک الملک 212 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی پیلی چیز کا، کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ وہ پیلی چیز کوئی دال وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی پیلے رنگ کے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی پیلی رنگ کی چیز کو کسی غریب مسکین کو تحفے میں دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، اس ہفتے آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، آپ اس دوران گھریلو معاملات میں بہت زیادہ بزی رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کسی جائیداد کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلاٹ یا گھر وغیرہ خریدیں۔ اس ہفتے آپ کی کسی سماجی گیدرنگ وغیرہ میں بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کافی روحانی بھی رہیں گے، مذہب کی طرف آپ کا کافی رجحان رہے گا۔ اس ہفتے آپ کی کوئی دلچسپی و خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور آپ کے گھر والوں کا اس ہفتے آپ کو پورا سپورٹ حاصل ہوگا۔ اس دوران آپ کی کوئی مہنگی چیز، کوئی اپنی چیز، کوئی خاص چیز چوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے لہجے میں بھی تلخی ہو سکتی ہے، اور بات چیت کے اندر بھی آپ کا لہجہ سخت ہو سکتا ہے۔ قانونی معاملات کافی لمبے عرصے تک چلیں گے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کا ملا جلا رہے گا۔
کوئی دلانہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے اور بہن بھائی بھی آپ کی سپورٹ میں ہوں گے۔ اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کو ڈسٹرب کرے گا۔ اس ویک کا اختتام آپ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی مہنگی چیز بھی چوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس دوران کافی جذباتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے آخر میں تو آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں، تو بس کوشش کریں کہ قانونی معاملات سے جتنا ہو سکے بچیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا باری 213 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سبز چیز کا، کوشش کریں کہ آپ کسی سبز چیز کا صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والوں، آنے والا ہفتہ 19 فروری 2024 سے 25 فروری 2024 تک آپ کے فیملی کے معاملات میں آپ کی ذمہ داریاں کافی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ہفتے اپنے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ اس ہفتے آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہے گی، اور اس ہفتے خاص طور پر آپ اپنے رشتے داروں وغیرہ سے بھی مل کر جائیں گے، اور اس دوران آپ کے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو ان کی خدمت کا موقع ملے گا۔ بیمار کی عیادت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دشواری نظر آتی ہے۔ آنے والے ہفتے کے مڈ میں آپ کافی مصروف رہیں گے، اور اسی برج حوت والے جو کہ بے روزگار ہیں ان کو اس دوران کوئی نوکری وغیرہ مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو سخت محنت کرنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اس ہفتے آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ویک کا اختتام آپ کے مزاج کو نرم کرے گا، شائستہ کرے گا، دوسروں کی دل جوئی کریں گے۔ اگر آپ کوئی آلریڈی جاب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی پروموشن مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ریوارڈ یا کوئی بونس وغیرہ بھی مل جائے۔ کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہوگی، اور اس دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش کے بھی کافی وقت گزاریں گے۔ آپ کی اخلاقیات کافی بہتر نظر آ رہی ہے، جیسے کہ دوسروں کی دل جوئی کرنا، کے راز سن کر ان کو اچھا مشورہ دینا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، یہ سب کچھ آپ کریں گے، اور آپ کی ہیلتھ بھی اس دوران امپروو ہوگی، اور اس ہفتے آپ کا موڈ بھی کافی اچھا رہے گا۔ آپ اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیر 232 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید چیز کا، کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔